FIA والے جو ہے نا وہ تمام ریلیجس آرگنائزیشن کے ہیڈس کو اور جو ان کے انفلوئنسرز ہیں انہیں بلانا چاہ رہے ہیں, کچھ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم بھی گئے وہاں پہ FIA کے دفتر میں لاہور میں. تو وہاں پہ جا کے جو پریزنٹیشن ہمیں دی گئی, میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس لیول پہ بات چلی گئی ہے اور اس لیول پہ یہ بلیسفیمس مٹیریل گروپس بنے ہوئے ہیں اور مطلب کس قسم کی بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں. مطلب میرے تو ہوش اڑ گئے وہاں جا کے. تو ہمارے لیے شاکنگ بات یہ تھی کہ اس وقت یہ 4 لاکھ 4 لاکھ کے نمبر یہ سیٹنسٹ گروپ, پراپر سیٹنسٹ, ایک تو نا پورن دیکھنے والے وہ نہیں بات, یہ سیٹنسٹ گروپ کی بات ہو رہی ہے جو اس لیول پہ شیطانی حرکتیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور 239 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا یہ صرف لاہور کی بات ہو رہی ہے. کیا ہوا اور اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک معصوم ہی بچہ ہوتا ہے, اس کے ذہن میں یہ تھاٹس ڈالتے ہیں, اس کے بعد اس کو پھنساتے ہیں اور پھر اس لیول تک لے جاتے ہیں کہ اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو 239 یہ میں نے آپ کو بتایا لوگ نے رکھے ہیں کہ نمبر 1 انشاءاللہ جو پورن ہے اس کے بارے میں بات کی جائے, اس کے خطرات کے بارے میں, اس کے ڈیزاسٹرز, کیونکہ انسان کو جب کسی چیز کے کانسیکوینسز پتہ لگتے ہیں نا تو وہ اس میں کچھ کنٹرول آ جاتا ہے, اس کو عقل آ جاتی ہے. تو اس کے کانسیکوینسز پہ بہت بات ہونی چاہیے. نمبر 1 کسی عالم کے پاس جائیں, اس سے کاؤنسلنگ کروائیں, جا کے کوئی ماشاءاللہ ذکر اذکار کریں اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. ڈپریشن کی وجہ یہ کمپیریزن بہت بڑھ گیا نا, ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں انہوں نے بہت ڈپریشن ڈال دیا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب آئے اپنا ٹائم نکال کے, اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے رہے, اور آپ کا بڑا شکریہ ماشاءاللہ. آپ لوگ جو محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے عزت دیتے ہیں, تو تمام تعریفیں بے شک اللہ کے لیے. آج کا ٹاپک بڑا ہیوی ہے, اس لیے ذرا بیٹھ کے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ڈسکشن بھی کرنا چاہوں گا. میں بہت سیریس ایشو ہے, اور واقعہ ایسے ہے کہ آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ ہمیں ایک دوست کی کال آئی. عبدالوارث بھائی شاید آپ جانتے ہو, حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں. انہوں نے ہمیں کہا کہ FIA کے دفتر میں جانا ہے, کوئی سنگین معاملہ ہے. FIA والے جو ہے نا وہ تمام ریلیجس آرگنائزیشن کے ہیڈس کو اور جو ان کے انفلوئنسرز ہیں انہیں بلانا چاہ رہے ہیں, کچھ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں. تو ہم بھی گئے وہاں پہ FIA کے دفتر میں لاہور میں. تو وہاں پہ جا کے جو پریزنٹیشن ہمیں دی گئی, میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس لیول پہ بات چلی گئی ہے اور اس لیول پہ یہ بلیسفیمس مٹیریل گروپس بنے ہوئے ہیں اور مطلب کس قسم کی بیہودہ حرکتیں ہو رہی ہیں. مطلب میرے تو ہوش اڑ گئے وہاں جا کے. میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ ہے کیا. اس سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ دے دوں. دیکھیں سائیکالوجی کا, اگر یہاں کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, کوئی سائیکالوجی, اوکے, سائیکالوجی میں مختلف ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. تو ون آف دا ڈس آرڈر از سائیکو سیکشل ڈس آرڈر. اس میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی فیٹشز ہوتی ہیں لوگوں کی. فیٹش آپ سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی انڈیزائریبل ایک چیز ہوتی ہے, وہ آبسیشن بن جاتی ہے انسان کی. پھر اس آبسیشن سے انسان جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں سیکشول ارج ہوتی ہے اسے, اور اس سے اس کو آپ کہہ لیں مزہ آتا ہے, یا جو بھی اس کو کہہ لیں. آپ کھول کے بتا رہے ہیں کہ سارے ماشاءاللہ میچور بیٹھے ہیں. تو ابھی ایک نیکسٹ لیول جو ہے نا فیٹش چل رہی ہے نوجوان نسل میں, اور میں اور باقی لوگ نے وہاں جا کے کہا کہ یار یہ بکواسیات ہیں, یہ چند ایک لوگ ہیں. تو انہوں نے ہمیں جو نمبرز بتائے وہ سن کے جو ہے نا ہمارے ہوش اڑ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ چند ایک لوگ ہیں, تو ان کی پاکستان میں فی الحال تعداد 4 لاکھ ہے, اور یہ وہ ہیں جن کو ہم نے ٹریک آؤٹ کیا. ٹھیک ہے, ابھی پتہ نہیں کتنے ہیں اور کتنے لوگ انہوں نے گرفتار کیے. میرے پاس سارے اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. 239 people have been arrested. 239 لوگوں کو اریسٹ بھی کر دیا ہوا انہوں نے, اور ابھی وہ ٹریک کر رہے ہیں کہ باقی کون. تو یہ جو الگ قسم کی ایک فیٹش آئی ہے, اللہ معاف کرے, وہ ہے کہ ریلیجس پرسنالٹیز کو لے کے, ریلیجس اسکرپچرز کو لے کے, مطلب ان سے سیکشل وہ حاصل کرنا. تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہمیں باتیں بتائی, اللہ معاف کرے, ہوش اڑا دینے والی. ایک مجرم سے انہوں نے ہمیں ملوایا, اور وہ اللہ معاف کرے اس مجرم سے مل کے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ ایسے ایک انسان کیسے کر سکتا ہے. اس کی پوری داستان بھی میرے پاس لکھی ہے صاحب نے اسٹائل پیپر پہ. اس نے سارا بیان دیا کہ میں کیسے انٹر ہوا ان چیزوں میں, یہ گروپ کیسے کام کر رہا ہے, اور ہم سے کیا کیا کام کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ.
تو انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ایک اویئرنیس جو ہے نا وہ پھیلے. دیکھیں یہ بات تو حتمی ہے کہ پورنوگرافی انڈسٹری جو ہے وہ ڈیزاسٹرس اس کے کانسیکوینسز اس میں ہم کئی بار بات بھی کرتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک خاص کیٹیگری دیکھی اور اس کے بعد اپنے آپ کو ریلیو کیا اینڈ دیٹس اٹ. یعنی اس کے نیکسٹ اور نیکسٹ لیول ہی سٹیجز ہیں اور مختلف کیٹیگریز بھی آپ کو پتہ ہے بن رہی ہیں. جیسے انسیسٹ ایک کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح فیملی پورن پورا ایک کیٹیگری ہے, بہت کھول کے بتا رہا ہوں. تو اسی طرح اب ایک نیکسٹ لیول آیا ہے جو کہ فی الحال شاید اس طرح سے فیمس نہ ہو, لیکن ہڈن گروپس بنے ہوئے اسپیشلی ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ گروپ سے, جس میں یہ ریلیجیس پرسنالٹیز کو لے کر جو ہے نا وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ ہوتا ایسے ہے. پہلی تو بات, یہ لوگ ہیں کون؟ ابھی تک اس پہ تحقیق چل رہی ہے کہ سیٹنسٹ ہیں یا ایتھیسٹ ہیں. ایک یہ بیان سامنے آیا کہ ایتھیسٹ آرگنائزیشن ہے ناروے میں یا انڈیا میں یا باہر کی کسی کنٹری میں, ایون فنڈ بھی وہاں سے آتا ہے. یہ بھی اس لڑکے نے اقرار کیا کہ ہمیں نارویجین کنٹری سے فنڈ بھی آتا ہے. اور ان کا ٹارگٹ بیسیکلی مذہبی لوگ ہیں بیسیکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مذہبی لوگ یہ حرکتیں کریں گے اور ان کی ویڈیو کوئی بنے گی, ریئل ویڈیوز ہیں, تو اس سے وہ زیادہ ان کو حاصل ہوگی تسکین, جو اس قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ خاص فیٹش ہے. تو اس لڑکے نے بتایا کہ ہوتا ایسے ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ لڑکی بن کے لڑکی کی آئی ڈی سے, اور ہو سکتا ہے وہ ریئل لڑکی بھی ہو, اس کی آئی ڈی سے اپروچ کرتے ہیں مختلف لڑکوں کو اور چیٹنگ شروع ہوتی ہے. اور چیٹنگ کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے اوبیسلی وہ سیکس چیٹنگ ہوتی ہے, سیکسٹنگ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کافی ان کاموں میں پڑ چکی ہے, تو ان کے لیے ایک اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے, پھسل جاتے ہیں, ظاہر ہے بہلا پھسلا کے انہیں اس طرف لے جایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا ہے, میل ہے فیمیل ہے, بلیک میل بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی ویڈیوز ہیں, ان کے پکچرز ہیں, یا انہیں آمادہ کیا جاتا ہے کسی بھی طرح سے, ایون مانیٹری بینیفٹس بھی دے کے, لالچ دے کے آمادہ کیا جاتا ہے کہ اب جو نیکسٹ لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی برہنہ ویڈیوز اور پکچرز ہمیں بنا کر بھیجنی ہے. اور ایک خاص گروپ پہ انہیں ایڈ کیا جاتا ہے, واٹس ایپ گروپ بنایا جاتا ہے. اس واٹس ایپ گروپ پہ ان کو بینیفٹس بھی دیے جاتے ہیں, پیسوں کے بینیفٹس بھی دیے جاتے ہیں, پوزیشن کے بینیفٹس بھی دیے جاتے ہیں. اور آہستہ آہستہ اس سے اتنی گندی حرکتیں کروائی جاتی ہیں جس سے ان کا دماغ مزید خراب ہوتا جائے اور وہ اس لیول پہ آ جائے. مطلب میں وہ ایکٹس مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیسے بیان کروں کہ مطلب جائے نماز پہ کھڑے ہو کے اپنی برہنہ پوری ایک وہ فوٹو شوٹ کر کے بھیجو. یہ میں آپ کو صرف ایک بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح نعوذ باللہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کے ابھی تو اتنا کچھ ہے کہ میرا خیال مجھے بتانا بھی چاہیے, آپ لوگ بہت ڈسٹرب ہوں گے. بلکہ میں تو بڑا پچھتا رہا تھا کہ میں نے کیوں یہ باتیں جان لی اور میں نے یہ چیزیں کیوں دیکھی. جو آفیسر انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان چیزوں کو, وہ رو پڑا ہمارے سامنے, اور وہ اتنا رویا, اس نے کہا کہ کاش میں یہ انویسٹیگیٹ نہ کرتا کیونکہ میں خود سائیکو کیس ہو گیا, میں خود پاگل ہو گیا ہوں کہ یہ کیا ہے اور یہ چل کیا رہا ہے. تو دیکھیں اس کے پیچھے ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں یا اس کے پیچھے سیٹنسٹ ہو سکتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں سیٹنسٹ کا پورا ایک گروپ کام کر رہا ہے اور ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ریلیجن خصوصاً اسلام, قرآن مجید کے نسخے, ان کی بے حرمتی کی جائے, صحابہ کی بے حرمتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تمام انبیاء کی بے حرمتی, اور اس لیول کے وہ چیلنجز دیتے ہیں جو میں نے آپ کو جو ہے نا وہ بتایا. ان چیلنجز میں کر کے وہ لوگ پھنستے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ مزید گروپس میں لوگوں کو ایڈ کرتے جاتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اور اس گروپ کو نام مذہبی دیتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں. یہ بس انہوں نے ایک نام رکھا ہوا ہے مذہبی. اور مذہبی جو ہے نا وہ اس کے لیولز ہوتے ہیں, یعنی جیسے یہ فری میسنز میں لیول ہوتے ہیں نا, اس طرح ان کے ہاں لیول ہوتے ہیں. اور ہائیسٹ لیول اس کو ملتا ہے جو سب سے گندی حرکت کرتا ہے, جو بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ جو ہے نا وہ جاتا ہے. اب حیران کن بات یہ کہ اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اور لڑکے بھی شامل ہیں. اور یہ جس لڑکے سے انہوں نے ہمیں ملوایا تھا یہ قرآن حافظ, اور یہ 10 سال سے ایک تنظیم ہے, وہ سبز پگڑی والوں کی, شاید آپ کو بتاؤ, دعوت اسلامی, یہ اس کا حصہ تھا. اور اس نے ایسے چیلنجز کہتا ہے میں نے پورے کیے کہ مسجد میں جا کے اللہ معاف کرے میسٹربیٹ کرنا. میں بہت کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں جائے نماز پہ کھڑے ہو کے اور یہ کرنا اور وہ کرنا. تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس میں لڑکیاں بھی اچھی خاصی جو ہے نا شامل ہیں, اور ان کا پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے دیندار لوگ ہیں.
اور کچھ کیٹیگریز اس نے مجھے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس نے جو بتائی کہ ایک حجابی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب لوگوں کی فیٹش بنتی جا رہی ہے. پھر ایک مذہبی کیٹیگری ہے پراپر، جس میں پراپر داڑھی والے لوگ، یہ قرآن حافظ لوگ، پھر یہ نقاب والی جو خواتین ہیں وہ ہیں. انسیسٹ ایک کیٹیگری میں بہت مشہور ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں شیطان کو بہت پسند ہیں. اور چوتھی جو ہے وہ مدر اور سسٹر لور، یہ لکھا ہوا ہے سامنے. اس نے کہا کہ یہ وہاں پہ بہت مشہور ایک کیٹیگری ہے ہمارے ہاں. تو ایسے ایسے چیلنجز بھی دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ریئل ویڈیوز ہیں کہ اس بندے کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ تمہاری بہن سو رہی ہے تو اس کی برہنہ ویڈیو بناؤ، یعنی سوتے سوتے، یا یہ کہ کچھ اس کے ساتھ کر کے ویڈیو، یا اپنی ماں کی، ماں سو رہی ہے، اس کی قمیض تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے سائڈ سے، ٹھیک ہے، تو اس کی ویڈیو بناؤ، یا اس کی خاص پوز میں پکچر بھیجو، ریئل پکچرز ہیں. پھر جو ہے نا وہ وائفز کی، ایون وائفز کی پکچرز آپس میں شیئر ہو رہی ہیں. تو ہمارے لیے شاکنگ بات یہ تھی کہ اس وقت یہ 4 لاکھ کے نمبر، یہ سیٹنسٹ گروپ، پراپر سیٹنسٹ، ایک تو نا پورن دیکھنے والے، وہ نہیں بات، یہ سیٹنسٹ گروپ کی بات ہو رہی ہے جو اس لیول پہ شیطانی حرکتیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور 239 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا، یہ صرف لاہور کی بات ہو رہی ہے. آل اوور پاکستان ان کا نیٹ ورک ہے. اور آپ جو ایوریج ایج ہے ان کی جو جوائن کرتے ہیں ان کے گروپس کو، وہ ہے 20 to 30، 20 سال سے 30 سال، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مین ٹارگیٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہے. اور ابھی آگے ساری رپورٹ ہے ایف آئی اے کی کہ وہ جو لوگ گرفتار کیے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، وہ ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہوں. تو اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں، اس میں آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں، اس میں علماء ہیں. اس نے باقاعدہ بتایا، اور یہ گرفتار ہونے والے لوگوں میں بھی علماء ہیں. جیسے یہ بچہ قرآن حافظ تھا جس سے میری ملاقات ہوئی. اچھا، اس لڑکے سے میں نے کچھ سوالات کیے. میرے ساتھ آصف حمید تھے، تنظیم اسلامی والے، شاید آپ جانتے ہو، ڈاکٹر اسرار کے بیٹے. تو اس سے ہم نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تمہیں، مطلب کہ کیوں تم نے جو ہے وہ کیا. تو اس نے کہا کہ بس شیطان میرے پہ حاوی ہو گیا. بار بار میں یہ کہتا شیطان میرے پہ حاوی ہو گیا. تو ممکن ہے کہ یہ کوئی بلیک میجک کی بھی ایک کیٹیگری ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان اسی طرح ایکٹ کرتا ہے. کیونکہ ان لوگوں کو چیلنجز دیے جاتے ہیں کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس پہ قرآنی آیات لکھو. اس طرح کے چیلنجز بھی انہیں دیے جاتے ہیں. پھر اللہ معاف کرے، جو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا کھولوں آپ کے سامنے، جو مینسٹرل بلڈ ہے اس سے قرآن لکھو، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں اس نے سارا اقرار کیا ہوا کہ ہم نے کیا ہے. تو بہرحال ان میں شاکنگ بات یہ کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب اس نے جب ریزن ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے اس میں جو انہوں نے ٹریک آؤٹ کیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ فیکٹرز جو ہے نا سامنے آئے، بہت ہی کامن فیکٹر سامنے آئے. ایک فیکٹر تو یہ سامنے آیا کہ میجورٹی جو مجرم ہیں وہ انتہائی نگلیکٹڈ چائلڈ ہیں. یعنی یہ ون آف دا فیکٹرز ہے، یعنی ان کے ماں باپ کی یا تو آپس میں بنتی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ انتہائی نگلیکٹڈ چائلڈ ہیں اور ان کے بہن بھائیوں کو زیادہ ماں باپ میں بھی کرتے ہیں پیار، لیکن ان سے اتنا نہیں کرتے. تو اس طرح کے بچے زیادہ پھنستے ہیں اس چیز میں. یہ باقاعدہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے ہمیں بڑی توجہ دینی چاہیے پیرنٹنگ کے اوپر، اور ٹین ایجرز کو سمجھانا چاہیے کہ اگر پیرنٹس کے ساتھ کوئی انبن بھی ہے یا کوئی ایشوز چل رہے ہیں تو بی کیئرفل. شیطان جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے شیطان ہر بندے کو اس کے حالات کے مطابق پکڑتا ہے. شیطان از ویری اسمارٹ، شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے. اس نے ایک ایک انسان کو دیکھا ہوا ہے، پرکھا ہوا ہے. تو سچ پیپل آر ویری ولنریبل، کیونکہ ظاہر ہے انہیں اٹینشن چاہیے، انہیں پیار چاہیے، تو وہ لڑکیوں کی آئی ڈی سے آتے ہیں، اور کچھ فیک ہوتے ہیں، کچھ ریئل ہوتی ہیں لڑکیاں، تو وہ انہیں پھر بات کرتی ہیں. اور کچھ لڑکے ایون لڑکیوں کی آواز بہت اچھی نکال لیتے ہیں، یہ بھی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ریلیشن بنا کے انہیں پھنساتے ہیں. پھر وہ نیکسٹ لیول پہ بات جاتی ہے. پھر جاتے جاتے بہت ہی حیران کن بات ہے کہ ٹویٹر پہ بہت اس طرح کا گند پڑا ہوا ہے، اس طرح کا مواد کہ پیچھے اذان چل رہی ہے اور اذان کے ساتھ پورا جو ہے وہ ایک پورن کلپ چل رہا ہے. تو ایک تو یہ ریزن سامنے ہے کہ نگلیکٹڈ جو ہوتے ہیں نا وہ. دوسری ریزن یہ سامنے ہے کہ آلریڈی جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، یعنی سائیکو کیسز آپ کہہ لیں، سائیکوٹک، جو ظاہر ہے جن کی پہلی بہت ڈارک مینٹیلٹی ہے، وہ بہت لوگ اس میں دیکھنے کو ملے. یعنی وہ آلریڈی لائف سے اکتائے ہوئے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، اس طرح کا ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بھی، سوسائٹی کو بھی.
وہ بھی جو ہے اس میں نظر آئے. اور تیسرے وہ نظر آئے جو بہت زیادہ ایڈکشن ہو چکی ہے جنہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ایڈکشن تو کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک چیز سے بندہ اکتاتا ہے, اس کے بعد اسے کچھ نیا چاہیے کیونکہ ڈوپامین کی ویلیو بہت ہائی گئی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اسے کچھ نیا چاہیے, پھر میں بھی وہ گے پورن پہ آ جاتا ہے, ہومو سیکشوالٹی پہ آ جاتا ہے, اس کے بعد ایک اور لیول چاہیے. تو وہ لیول بڑھتے 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 یہ ایک اب نئی کیٹیگری آئی ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ تسکین حاصل کرو. اور یہ چونکہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی نا وہ چیز ہوتی ہے کہ یار اچھا یہ کیا چیز ہے, مطلب بہت ہی عجیب ہے نا یہ سننے میں, اللہ معاف کرے. تو مے بی کیوریوسٹی کی وجہ سے بھی وہ اس طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری رپورٹ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ لاہور اس کا حال ہے, لاہور میں یہ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ مجرم جس کی ساری رپورٹ ہے میرے سامنے اس وقت, وہ رفا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے, اور اس کے بعد وہ ماسٹرز کرنے ایگریکلچر یونیورسٹی شاید فیصل آباد وہاں گیا, شاید مجھے بھول رہا ہے, لیکن اینی بتانے کا مقصد ہے کہ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے. اور لاہور میں وہ بتایا کہ ہمارا پورا نیٹ ورک ہے, پارٹیز بھی ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ جو ہائیسٹ لیول کے سیٹنسٹ تو نہیں, اس نے کہا جو ہائیسٹ لیول کے مذہبی ہوتے ہیں, ان کا بھی نام مذہبی ہے, ان کی آپس میں پارٹیز بھی ہوتی ہیں, گروپ پارٹیز ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کو پتا ہے پھر کیا گند ہوتا ہوگا. تو اس کی بھی ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں, اور این ممکن ہے کہ ڈارک ویب کی بھی ایک چیز ہو, لیکن اٹس ویری کامن, کیونکہ ایف آئی اے نے یہ پکڑا ہے. کامن واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے, وہاں پہ یہ مواد شیئر ہوتا ہے, اور وہاں سے وہ آگے جاتا ہے, اور پھر ان لوگوں کو مزید ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تم نے 10 بندے لانے ہیں, تمہارا ٹارگٹ ہے تم نے 20 نوجوانوں کو یہ چیزیں دکھانی ہیں, اور گھیر کر انہیں اس طرف لانا ہے, اس گروپ کا حصہ بنانا ہے, وغیرہ وغیرہ, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ساری جو ہے نا وہ رپورٹ ہے. اب دیکھیں سلوشن یہ ہے, پہلا سلوشن جو جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں, کافی تھنک ٹینک بیٹھا, ساری مذہبی جماعتیں بیٹھی, ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں, اس کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں. تو سب سے پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ دیکھیں یونیورسٹیز جا کے سب سے پہلا سٹیپ ہے اویئرنیس کریٹ کرنا اور وارننگز دینا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اتنا زبردست ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ خطوات شیطان کی طرف ہی مت جاؤ, فٹ سٹیپس آف شیطان, ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان آپ کو اینڈ تک لے جائے گا. اور پہلی ہماری سوسائٹی میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بڑھتے جا رہے ہیں فار ویریس ریزن, فیملی ایشوز ہیں, ریلیشن شپ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اپنا خیال رکھیں, کیونکہ مینٹل ہیلتھ اگر ٹھیک نہیں ہے نا تو انسان ولنریبل ہو جاتا ہے گناہوں کی طرف. اور یہ اٹس ویری ایزی, مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے, ڈسٹربنس چل رہی ہے, اسٹریس چل رہا ہے لائف میں, چلو جی پورن دیکھ کے وہ ریلیز کر دو, اٹس ویری کامن, ٹھیک ہے نا, آپ سب کو پتا ہے. لیکن بی ویری کیئرفل. دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, شیطان کے قدموں پہ بھی نہ چلو, فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہ کرو, اور بے شک وہ تمہارا بدترین دشمن ہے, بدترین دشمن. تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آل ٹوگیدر اس انڈسٹری پہ ہی بات کرنا شروع کریں اور پش کریں گورنمنٹ کو. اور یہ باقاعدہ اس میں ایک ڈیمانڈ یہ لکھی کہ وی پی این کو بھی روکیں آپ. مطلب ٹھیک ہے آپ نے تو پی ٹی اے نے اوپر سے بہت کچھ بین کیا ہوا ہے, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وی پی این لگا کے وہ دیکھ لیتے ہیں سب کچھ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ وی پی این کو بھی جو ہے وہ بین کریں. لیکن آل ٹوگیدر پورن انڈسٹری جو ہے اس کے حوالے سے ورک شاپس کروانا. اور لوگوں کو میں نہیں سمجھتا, آپ تو یہاں چند ایک لوگ بیٹھے ہیں, میں نے آپ کو بڑا کھل کے بتا دیا. اگر یہ ہم بہت کھل کے بتائیں گے نا عوام الناس کو, تو کوئی اس طرف ویسے کیوریوسٹی کی وجہ سے بھی جا سکتے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح کیا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کیوریوسٹی کی وجہ سے بھی ادھر چلے جائیں, اس لیے آپ بھی اس کو اتنا نہ پھیلائیے گا, لیکن اتنا وارن ضرور کیجیے گا کہ اس کی سٹیج نیکسٹ لیول اس اینڈ تک جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گرفتاری کی طرف جا سکتا ہے. مطلب ایسے ایسے چیلنجز دیے جاتے ہیں لوگوں کو. آپ دیکھیں اس بچے کی زندگی تباہ ہو گئی, برباد. اس میں اب بلاسفمی کا پورا پرچہ ہوا ہے, اور اس کی سزا آپ کو پتا ہے ڈیتھ ہے, ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں اب اس کا کیس کہاں جاتا ہے, لیکن وہ اس کی شکل دیکھنے والی تھی, میں خود ملا اس سے. اس کا باپ داڑھی والا تھا, ماں اس کی ابایا میں تھی, اور وہ رو رہے تھے, مطلب باہر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ شوق میں تھے کہ یہ کیا ہوا. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک معصوم ہی بچہ ہوتا ہے, اس کے ذہن میں یہ تھاٹس ڈالتے ہیں, اس کے بعد اس کو پھنساتے ہیں, اور پھر اس لیول تک لے جاتے ہیں کہ اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو 239 یہ میں نے آپ کو بتایا لوگ. تو سب سے پہلے دیکھیں ہمیں اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے,
ہم نے اس طرف ہی نہیں جانا, جو بھی ہے اس کو ریزسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی کر کے. یہ ایک ایمرجنسی سچویشن بنی ہوئی ہے اور اس پہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی یونیورسٹیز میں نا پورن انڈسٹری کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کریں, اس کے نقصانات بتائیں, اس کے کانسیکوینسز بتائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ انفارچونیٹلی. تو اس پہ آپ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ وارن کرنا, ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں, کیریکٹر بلڈنگ پہ آپ ورک شاپس کروائیں جس میں ایمان کا تذکرہ ہو, جس میں اسپرچویلٹی کا تذکرہ ہو, اور ماشاءاللہ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے جس میں لوگوں کا ایمان انکریز ہو, جیسے آج کا ایک ایونٹ ہے انشاءاللہ. اس طرح اور کیریکٹر بلڈنگ ایونٹس بہت ہونے چاہیے. ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے کہ بچوں کو کاؤنسل کریں جن کے مسائل چل رہے ہیں. آپ کی سوسائٹی کے جو کاؤنسلنگ ہے یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ, اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ تو چلے ہیں, لیکن اس لیول پہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے کہ جو بچے ذرا ڈسٹرب فیملی سے آ رہے ہیں وہ ولنریبل ہے سب سے زیادہ, مطلب اس طرح کی چیزوں کو لے کے, تو ان کو کاؤنسل کرنا اور ان کو سمجھانا اور ان کو ذرا پیار دینا, ان کو ہوپ دینا اور ان کو کچھ امید دلانا لائف میں, یہ میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کا کام ہے, کاؤنسلرز کا کام ہے, یہ انہیں کرنا چاہیے. اور ٹیچرز کو بیٹھنا چاہیے. ٹیچر یہاں پہ کوئی موجود ہے اس میں, آپ ٹیچر ہیں, اچھا, بہرحال ٹیچرز تک بھی یہ بات, یہ میں آپ کو دے جاؤں گا مواد, یہ آپ اپنے جو ٹیچرز جو ڈیسیجن میکرز ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ شیئر کیجیے کہ سر یہ چل رہا ہے, تو بچے اس میں وہ ولنریبل ہیں جن کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی کاؤنسلنگ کرنا اور ان کو پیار دینا اور ہوپ دینا, یہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ. اور دیکھیں اگلا سلوشن ہے کہ یہ جو لسٹ ہے نا, یہ انسان کو پھنساتی ہے, یہ انسان کو مارتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کے بارے میں وارن کیا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس سے, فقر سے, غریبی سے, غربت سے اور فحاشی سے, فحاشی کے کاموں سے. یعنی وہ تم سے فحاشی کرواتا ہے, اس کے بعد تمہیں ڈراتا ہے, تمہارے ڈر ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, ایکسپوز ہونے کا ڈر, اور پھر وہ ڈر کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے معاف کرے گا کہ نہیں. یعنی وہ ڈبل کھیلتا ہے, ایک تو وہ گناہ کرواتا ہے, اس کے بعد پھر وہ ڈر ڈالتا ہے, بندہ ہر وقت فیئر میں, ہر وقت سٹریس میں. تو یہ اس کے حوالے سے وارننگ اللہ نے پہلے ہی دیا. اور وہ لسٹ ڈال کے دیکھیں نا, یہ تو اس نے کہا تھا, سورہ نساء آیت نمبر 119 پڑھیں آپ, چیپٹر 4 ورس 119. اس نے اللہ سے 4 جو ہے نا وہ پرومسز کیے تھے, للکارا تھا نعوذ باللہ اللہ کو. اس نے کہا تھا کہ وَلَا أُزِلَنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, میرے خیال میں تھوڑا سا غلط پڑھ گیا نہیں میں. آیت یہ ہے کہ نمبر 1, أُزِلَنَّهُمْ, میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا, I will lead them astray through different false religions یا different ideologies وغیرہ وغیرہ. اور وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ, اور میں ان کی جو نفسانی خواہشیں ہیں ان کو آگ لگاؤں گا. یہ مطلب ہے أُمَنِّيَنَّهُمْ کا, کہ آگ لگاؤں گا, بھڑکاؤں گا, ان کی لسٹ کو بھڑکاؤں گا, ٹھیک ہے. اور پھر اس نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ جو کیٹل ہے, یہ جو اپنا بکری اور اونٹ وغیرہ جو کیٹل ہے اس کے کان کاٹیں. اور عربی یہ کیا کرتے تھے, سپرسٹیشیس بلیف. ان شارٹ میں ان کو سپرسٹیشیس بلیف میں لگاؤں گا. اور نمبر 4, I will order them to change the creation of Allah, خلق اللہ, میں نے اکساؤں گا کہ اللہ کی تخلیق کو جو ہے نا یہ چینج کریں. تو دیکھیں یہ جو دوسرا پرومس ہے نا کہ میں ان کی لسٹ کو بھڑکاؤں گا, تو اس وقت ہم لٹرلی سیٹینک ورلڈ آرڈر میں رہے ہیں. مطلب آپ پچھلے 20 سال کا کمپیریزن کر لیں, جو گانے 90s میں بنتے تھے جو اب بن رہے ہیں, جو موویز کا کنٹینٹ تھا جو اب ہے, یعنی لسٹ اور ڈیزائر کو اتنا بھڑکایا گیا ہے پچھلے 20 سال میں, گانوں کے تھرو, یہ ریپ ہپ ہاپ کے تھرو, پھر ویڈیوز کے تھرو آبجیکٹیفائی کیا گیا عورت کو, ٹھیک ہے, کتنا زیادہ. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم آسان دور میں, خطرناک دور میں رہ رہے ہیں, اور اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہو چکی ہے, بہت سب سے ٹاپ پرائرٹی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے لسٹ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. یہ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہے, سیلف کنٹرول لانا اپنے اندر, ریزیلینس لانا. اور وہ نہیں آ سکتا جب تک آپ اس فریم ورک کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. وہ فریم ورک اسلامک فریم ورک اللہ نے دے دیا, نماز ہے اس میں. مطلب محنت کر کے نماز پڑھ لیں, وضو کیا, نماز پڑھی, اپنے آپ کو پاک صاف رکھا, ٹھیک ہے نا, اپنے خیالات کو پاک رکھا رات سوتے ہوئے اسپیشلی, کیونکہ ہر چیز خیالات سے شروع ہوتی ہے. کوئی خدا نخواستہ بہت ہی حرام میں انوالوڈ ہے, حرام ریلیشنز میں انوالوڈ ہے,
فاصلہ اختیار کریں, اللہ سے دعا کریں کہ مطلب اگر ہم نے نکاح کرنا ہے تو وہ اللہ جلدی کروا دے, لیکن ان چیزوں سے ہم دور رہیں, ڈسٹینس رکھیں, کیونکہ یہ چیزیں پھر لیڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, لسٹ جب ڈیولپ ہوتی ہے اور پیپل آر لوکنگ فار ملٹیپل پارٹنرز, انفارچونیٹلی دیکھیں نا ہماری وائرنگ اس دور میں, جو ہمارا پلیجر سرکٹ ہے برین کا, پوری وائرنگ جو ہے وہ ورچوئل پلیجر سے ہو چکی ہے. یعنی پیپل آر لوکنگ فار لاٹس آف, جیسے پرانے دور میں ہوتا تھا نا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا, اس کی بہت سی لونڈیاں ہوتی تھیں. مطلب لٹرلی اب انٹرنیٹ یہ آفر کر رہا ہے سب کو کہ مطلب تم جو مرضی دیکھو, ٹھیک ہے نا, اور جتنی مرضی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ پورن سٹارز ہوتی ہیں, جو بھی ہوتی ہیں, ویب کیم کرو. تو دیکھیں کتنی خطرناک چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, ویری ڈینجرس. تو اس سے اپنے آپ کو بہت ڈسٹینس رکھنا اور اپنا کیریکٹر بلڈ کرنا, ٹھیک ہے, اپنا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ کرنا, اپنی شخصیت اتنی اسٹرانگ کرنا کہ یہ خیال بھی آپ کو نہ آئے. بیکاز وہ لوگ جو پرورژن کی طرف چلے جاتے ہیں وہ پھر ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ہنٹنگ فار اپوزٹ جینڈر, کہ مجھے کہیں سے مل جائے. اور پھر اس گروپ کے وہ اگر ہفتے چڑھ گئے, کیونکہ یہ تو آلریڈی میں نے آپ کو بتایا فیک آئی ڈیز بنا کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکے بیٹھے ہیں, سم آف دیم آر ریئل, سم آف دیم آر مین, تو وہ آرام سے پھنسا سکتے ہیں. تو بندہ پھنستا ہی تب ہے جب اس کو لسٹ پیدا ہو رہی ہے اور وہ اس طرف جا رہا ہے چیٹنگ کی طرف, ٹھیک ہے. تو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. اس نے بتایا کہ انسٹا پہ بھی موجود ہیں اور ان کے گروپس بنے ہوئے انسٹا پہ بھی, اور میسنجر پہ بہت زیادہ چیٹنگ ہوتی ہے اس لڑکے کے مطابق, اور بڑے مطلب کامن نام ہیں ان لڑکیوں کے جو اس نے بتائے. مطلب اسلامی نام ہے, مریم ہے, فاطمہ ہے, نائلہ ہے, دیز نیمز, شمائلہ, دیز نیمز, جن کے ٹویٹر کے چینلز جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ یہ مواد اوپنلی جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے ریلیجس چیزوں کو لے کے. تو یہ چند ایک سلوشنز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ نمبر 1 انشاءاللہ جو پورن ہے اس کے بارے میں بات کی جائے, اس کے خطرات کے بارے میں, اس کے ڈیزاسٹرز, کیونکہ انسان کو جب کسی چیز کے کانسیکوینسز پتہ لگتے ہیں نا تو وہ اس میں کچھ کنٹرول آ جاتا ہے, اس کو عقل آ جاتی ہے. تو اس کے کانسیکوینسز پہ بہت بات ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو ٹیچرز ہیں ان کو کاؤنسل کرنا چاہیے, اور آپ کی سوسائٹیز اتنی تگڑی ہونی چاہیے کہ کریکٹر بلڈنگ پہ بہت کام کریں اور بچوں کے مسائل سنیں اور ان کو موٹیویٹ کریں, اسپیشلی جو نگلیکٹڈ بچے ہیں جن کے پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. یہ بہت ضروری ہے. نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا کہ جو لسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا اور روحانیت کی طرف جانا, یعنی وہ پورا فریم ورک اڈاپٹ کرنا اور حرام ریلیشن سے بچنا, ٹھیک ہے, کیونکہ حرام ریلیشن نفسانی خواہشات کو بھڑکاتے ہیں اور اس کے بعد انسان نیکسٹ لیول پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اس کا ایک نہیں, اس کے کئی چل رہے ہوتے ہیں, افیئر چل رہے ہوتے ہیں, آن لائن بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے, صرف ایک پارٹنر نہیں ہوتا ہے, وہ پھر اس کے 10 پارٹنرز بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ, اور بار بار اس کا دل کرتا ہے کچھ نیا کریں, کچھ نیا کریں. یہ سارا میں نے سائیکالوجی میں پڑھا ہوا ہے, میں نے آپ کو بتایا سائیکو سیکشل ڈس آرڈر یہ ریئل ہے. مطلب وہ آپ پڑھیں گے آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ لوگوں کو کیسی کیسی آبسیشنز اور بیماریاں ہو چکی ہیں آج کے دور میں. گوروں میں تو بہت زیادہ, لیکن اب انفارچونیٹلی اس معاشرے میں بھی آ رہے ہیں. اور ہاں ایک اور ریزن بھول گئی مجھے جو اس رپورٹ میں لکھی ہے, وہ ہے کہ فارغ دماغ, ان امپلائڈ لوگ, یعنی جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پہلے ہی ڈپریشن میں ہے اور شیطان ظاہر ولنریبل ہے شیطان کے لیے, شیطان کو مزید اسے پھسلائے گا, اسے ڈرا کے, اللہ نے کہا نا فقر سے ڈراتا ہے, تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, تو ان کو ایسی آفرز ہوتی ہیں تو وہ شروع میں یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو مزے کا کام ہے, مطلب پیسے بھی مل رہے ہیں اور چلو ایک وہ بھی تسکین بھی آ رہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ بلیک میل ہوتے ہیں, پھنستے جاتے ہیں ان سیٹنسٹ گروپ میں وغیرہ وغیرہ, اور پھر اس لیول پہ جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ اگر آپ ان امپلائڈ ہیں خدا نخواستہ, یا آپ کو کوئی گھر سے ایشو آ رہا ہے, فائنینشیل ایشو آ رہا ہے, تو دیکھیں مذہب نے, اسلام نے اس کا سلوشن دیا. آپ گھبرائیں نہیں, اللہ کی مدد پکڑیں, کسی عالم کے پاس جائیں, ان سے کاؤنسلنگ کروائیں, جا کے کوئی ماشاءاللہ ذکر اذکار کریں اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. ڈپریشن کی وجہ یہ کمپیریزن بہت بڑھ گیا نا, ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں انہوں نے بہت ڈپریشن ڈال دی ہماری یوتھ. ہمارے جو ٹک ٹاکرز ہیں ٹرپس پہ جا رہے ہیں, ہنی مون منانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنی شادیاں دکھا رہے ہیں, شادیوں میں کروڑوں روپے کی شادیاں دکھا رہے ہیں, پھر سارے فنکشن دکھا رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے. تو ڈپریشن تو بڑھے گی یوتھ میں.
تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال کریں کہ آپ کنٹینٹ کیا فالو کریں, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. کنٹینٹ یو کنزیوم وہ پھر آپ کی پرسنالٹی بنتی جاتی ہے. تو اگر آپ بہت ہی ایسے انفلوئنسرز کو فالو کریں گے جو راتوں رات امیر ہو گئے, تو آپ کو تو ڈپریشن آئے گی. آپ کہیں گے کہ میں اتنا پڑھ رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, مطلب محنت کر کے میری 40,000 کی نوکری لگی ہے, لیکن یہ بندہ ٹک ٹاک بنایا ہوا ہے, یوٹیوب بنایا ہوا ہے, دیکھو کروڑوں روپیہ کما رہا ہے. تو اس طرح کی سوچ نہ پیدا کریں. وہ کروڑوں روپیہ اگر کما رہے ہیں تو گناہ جاریہ بھی بہت کما رہے ہیں, اللہ معاف. صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ اسی طرح ایک چیز ہوتی گناہ جاریہ, یعنی آپ ایک گناہ کر رہے ہیں, اس گناہ کو کوئی دیکھتا ہے تو وہ بھی آپ کے کھاتے میں اللہ معاف کرے جو ہے نا وہ آ رہا ہے. تو یہ بھی ہم نے اپنی یوتھ کو سمجھانا ہے کہ اپنے مائنڈ کو فارغ نہ رہنے, اچھی ایکٹیویٹیز میں لگو. دیکھو جم جاؤ, ایکسرسائز کرو, اچھے لوگوں میں بیٹھو تاکہ تمہاری سوچ اچھی رہے. اور جو ہے نا وہ کوئی کام کرو, کوئی ڈپلوما کرنے لگ جاؤ, کوئی کورس جوائن کر لو. کتنے فری میں اسلامک ایونٹس ہو رہے ہیں, وہ اسلامک ایونٹس میں آنا شروع کر دو. یوتھ کلب کتنی دیکھیں فری کلاسز آفر کر رہا ہے, ان کلاسز میں آنا شروع کر دیں تاکہ کہیں آ کے بیٹھے تو صحیح نا, اور تاکہ آپ کا دماغ خالی نہ رہے, ٹھیک ہے. اور انٹرنیٹ یوزیج کو بہت دیکھ کے جو ہے نا وہ کریں, اور ہیلپ لیں. اگر آپ سمجھتے نہیں میں بے بس ہو چکا ہوں تو ہیلپ موجود ہے, کاؤنسلنگ کروائیں انشاءاللہ. اور عالم کوئی پکڑ لیں, کوئی امام مسجد پکڑ لیں, اس سے پوچھ لیں. کوئی اپنے سینئر کزن ہے, اچھا کزن ہے, مطلب نیک انسان ہے, سلجھا ہوا ہے, اس سے بات شیئر کر لیں. یوتھ کلب آ کے آپ بات شیئر کر سکتے ہیں, اپنے ٹیچر سے بات شیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بات شیئر کریں تاکہ اس تباہی کی طرف جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ولنریبل ہو جائیں. بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں, تو اس لیے اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. جو بھی ظاہر ہے ہر بندے سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, اللہ سب کے گناہ بھی معاف فرمائے, اور اللہ استقامت دے ہمیں, ہر شر اور فتنے سے بچائے. آپ نے انشاءاللہ تگڑے بن کے دیکھیں اپنی جنریشن کے لیے کام کرنا. ایک جنریشن سفر ہوتی ہے انفارچونیٹلی, لیکن اگر وہ مقابلہ کر لیں تو آنے والی جنریشن کے لیے بہت اچھا دور بنا دے. تو اس وقت شیطان فل لگا ہوا ہے, سیٹینک ورلڈ آرڈر چھایا ہوا ہے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. کوئی دوسری بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, آپ موویز دیکھ لیں, گانے دیکھ لیں, ہر طرف سے پروف ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن انشاءاللہ آن دی ادر ہینڈ اسلامک کنٹینٹ بھی بہت اوپر جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یوٹیوب بھرا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ مقابلہ لگا ہوا ہے, حق اور باطل کا مقابلہ شروع سے چل رہا ہے, چلتا رہے گا. اس دور میں بھی فل چل رہا ہے. تو آپ نے حق کی سائڈ دینی ہے انشاءاللہ, اور اپنے کل کے ہونے والے جو بچے ہیں انشاءاللہ ان کا سوچنا ہے کہ ان کے لیے ہم کیسی دنیا سامنے لے کر آئیں گے کہ اللہ نے کرے وہ 5 سال کی عمر میں ہی پورن دیکھنا میں شروع کر دیں, یا ایک بہت چھوٹی عمر میں ان حرکتوں میں نہ پڑ جائیں. تو یہ انشاءاللہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو ایک گروپ بنا کے یہاں پہ انشاءاللہ کام کریں, جو اسلامک سوسائٹی, کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے اس کو تگڑا کریں, اپنی انپٹ دیں انشاءاللہ, اور وارن کریں, اپنے دوستوں کو بھی وارن کریں, جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو وارن کریں, اور ان کی مدد کریں ان چیزوں سے نکلنے کے لیے, اسپیشلی حرام ریلیشن سے. تو جزاک اللہ, میری طرف سے انپٹ ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سلوشن ہے یا کوئی سوال ہے تو ہم اب انٹریکشن کریں گے انشاءاللہ, تاکہ اس کا ہمیں فائدہ بھی ہو. انشاءاللہ